وبه نستعين وعليه نتوكل وحده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها آمين يا رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. معزز علماء کرام، محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام اور میرے پیارے بچوں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ دین کی باتیں ہونے جا رہی ہیں، اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے سنیے، یاد رکھیے اور اس پر عمل کیجیے، ورنہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب دین ہے۔ یہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کا راہ عمل ہے۔ یہ دین اسلام نے زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کیا ہے، چاہے عقیدہ کا معاملہ ہو، عبادات کا ہو، معاملات سلوکیات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، کسی بھی گوشے کو اس نے نہیں چھوڑا، ہر گوشے پر اس نے گفتگو کیا ہے۔ اس لیے دین اسلام مکمل، کامل اور شامل دین ہے۔ جہاں پر توحید و سنت کی بات ہوتی ہے، اس کے برخلاف شرک اور بدعات و خرافات کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ صرف عقیدے تک محدود ہے اور تفصیل تک نہیں، زندگی کے ہر معاملہ میں۔ اس لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر ہماری نیت صحیح ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ عبادت ہے۔ اور ہم دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس طرح کی مجلسیں میرا منعقد ہوتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت اسی مقصد سے فرمایا وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد دلاتے رہیے، بار بار وہ ریپیٹ کیجیے، یاد دلائیے، دین کی باتیں ہوتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اس طرح کی نصیحت جو حقیقت میں واللہ العظیم مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے بس پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ میں ان سے یہ نہیں چاہتا ہوں، کیا میں ان سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان جو یہ خود ہی محتاج ہے، ایک دوسرے کے ضرورت مند ہے، تو وہ انسان اللہ کو کیا کھلائے گا؟ تیمور کے ان سے کھانا کھلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ کھانا کھاتا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان اللہ والرزاق کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی روٹی فراہم کرنے والا ہے، رزق رسا ہے، والرزاق اور اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زمانہ ہے. میرے بھائیوں، یہ رزق کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روزی روٹی کو لکھ دیا ہے، اس کی روزی کو اور اس کی موت کو، کہ وہ انسان خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا. اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو لکھ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا ضابط خود ہی ہے، یہ انسان نہیں دے سکتا. انسان کیا ہے؟ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے. یا ایھا الانسان یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے لوگوں سنو، جو بھی دنیا کا انسان ہو، بڑا سے بڑا انسان کیوں ہو، پرائم منسٹر ہو یا بہت زیادہ مالدار ہو یا فقیر ہو، تمام کی تمام انسان کیا ہے؟ اللہ کے محتاج. اللہ الصمد، اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روزی روٹی کو لکھ دیا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے لوگوں، تمہاری روزی روٹی یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان روزی روٹی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ خود ہی ضرورت مند ہے، کیسے دوسرے کو دے سکتا ہے؟ جو بھی مخلوقات ہے یہ زمین پر جو بھی ہے، سب کی رزق کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی روزی روٹی کے بارے میں فکر کرے، اور جو رزق حلال ہے، جو حلال طریقے سے روزی روٹی کمانا چاہیے، اسی کو اختیار کرے اور اس کے الٹا حرام خوری سے بچے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں، رسولوں کو، مومنوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کی فکر کرو، حرام خوری سے بچو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور دوسری طرف حرام خوری سے بہت ہی سختی سے منع کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تاکید ہے کہ لوگ حرام خوری سے بچے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جو
نہ کہ حرام خوری کرے اور چور دروازے اپنائے. نہیں، ادھر ادھر نہیں کہا کہ احکام کو ہڑپو، حرام خوری کرو. نہیں، جو بھی انسان ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو حلال چیز ہے، حرام نہ ہو اور کچھ پاک ہے، اس کو کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقشے قدم پر، ان کے طریقے پر مت چلو. وہ تمہارا گناہ ہوا دشمن ہے، اس لیے دشمنوں سے بچو، اس سے محتاط رہو، ساودھان رہو. یہ انسان تم کو گراتا ہے، یہ شیطان گراتا ہے، بتاتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، اس لیے چوری کرو، ڈکیتی کرو، ایک دوسرے کا بات کو ہڑپو. یہ شیطان تم کو یہ حرام خوری پر تم کو اکساتا ہے، اس لیے اس سے بچو. یہ تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے تمام انسانوں کو حکم کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص مومن بندوں کو بھی حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ تو انسان تھے بالعموم. اب کہا کہ اے مومنوں تم بھی سنو، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو. کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ روزی ہے، جو حلال ہے، اسی کو کھاؤ، اسی کو اختیار کرو. کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے چاہتے ہو بس، اور کسی کی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پورا آپ کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، پوری نماز اس کے لیے غیروں کے لیے کیا؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے میرے بھائی. اس لیے آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور حلال روزی روٹی کھائیں. یہ تو تھے مومن. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے نبیوں اور رسولوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اے رسولوں تم بھی حلال روزی روٹی اختیار کرو، اس کے حلال ہی کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون میں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. خاص اللہ کی برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں. اللہ نے اس کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، حرام خوری سے تم بھی بچو اور پاکیزہ روزی کھاؤ. پاکیزہ روزی کھاؤ گے تو تمہاری زندگی پر اس کا اثر ہوگا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو گے، تمہاری زندگی پر اثر ہوگا، تمہاری اولاد پر اور تمہاری بیٹے پر، بیٹیوں پر، تمہاری نسلوں پر جس کے حلال کا اثر ہوگا. اور حرام خوری کرو گے اس کا بھی بہت اثر ہوگا، بہت برا انجام ہوگا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف طیب ہے، اور صرف جو پاک مال ہے اللہ تعالیٰ اسی ہی کو قبول فرماتا ہے. اس لیے آپ حرام چیز سے جتنا بھی صدقہ و خیرات کر جائیے، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، اس کو بنا لیجیے، صدقہ خیرات لیجیے، حج کر لیجیے، آپ کا قبول نہیں ہوگا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم اپنے نبی و رسولوں کو کیا ہے
उसी चीज का सेम कोई फर्क नहीं अपने मोमिन बंदों को भी दिया है, वो भी आप सुन चुके हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनों तुम भी इसके हालात को खाओ और अपने रसूलों को भी हुक्म दिया। फिर इसी हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का वाकया बयान किया। सुनिए मेरे भाई, गौर से सुनिए, ये हराम खोरी का कितना बुरा असर पड़ता है, समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का वाकया जिक्र किया कि ऐसा आदमी जो दूर तवील सफर करता, लंबा सफर कर रहा है और इसमें दुआ की कबूलियत के 5 असबाब हैं, इस वजह से दुआ कबूल होती है। सफर में तुम तो लंबा सफर में है, पूरी मशक्कत है सफर है, मशक्कत और परेशानी से भरा पड़ा है, फिर ये है उसमें आदमी क्या है, बिल्कुल परेशान हाल है, मुस्तर है, अल्लाह ताला इसकी भी दुआ कबूल करता है, ये भी है। फिर वो शख्स को है अपने हाथ को उठा कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, अपने हाथ को उठा कर दुआ कर रहा है। इसमें भी आता है कि वो शख्स है दुआ को करे, हाथ उठा करके अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाता, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। तो दुआ को वो हाथ उठा करके कर रहा है और बार-बार कर रहा है, इसरार के साथ कर रहा है, जोर डाल के अल्लाह ताला के नाम लेकर कर रहा है। लेकिन हदीस में आता है कि मतअमु हराम व मलबसु हराम व ग़ुज़िया बिल हराम फला युस्तजाबु लिज़ालिक, रवाह मुस्लिम। ऐसा शख्स भी उसकी दुआ क्यों कर कबूल हो, इसलिए कि उसका खाना हराम है, पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, तो उसकी दुआ क्यों कर कबूल हो? मेरे भाई, कैसी दुआ कबूल हो सकती है? देख लिया आपने, जितने भी वसाइल इख्तियार कर, जरिया इख्तियार कर लिया, लेकिन वो हराम खोरी से नहीं बच रहा है। तो आपने सुन लिया कि अल्लाह ताला ने तरफ हुक्म दिया है और उसके बाद सख्ती से मना किया है लोगों को। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन बंदों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़तलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। ऐ मोमिनों, तुम हराम तरीके से, नाजायज तरीके से एक दूसरे का माल न खाओ, मगर एक तिजारत हो जो तुम्हारी रज़ामंदी से काम कर रहा है। जो चीज हलाल है, तिजारत है, हलाल है, अल्लाह ने इसको हराम करार किया है। और अपने आप को कत्ल न करो, वला तक़तलू अनफुसकुम, खुदकुशी न करो। अल्लाह ताला रहीमा, अल्लाह ताला उसका रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा, जो शख्स भी हराम खोरी करेगा, हराम माल को खाएगा, जो भी तरीके अभी बात बताए जाएंगे हराम खोरी के, ये चोर दरवाजे जो लोगों ने बना दिया है, जो भी इख्तियार करेगा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा, और अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं मानेगा, सरकशी करेगा, बदमाशी करेगा, अपनी बात पर वो आड़ा रहेगा, उद्वाना व ज़ुल्मा, जुल्म ज़्यादती करते हुए, अल्लाह ताला ने फरमाया सौफ़ा नुस्लीहि नार, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा, उसको नसीब करेगा। मेरे भाइयों, ये चीज अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है। एक जगह अल्लाह ताला और सख्ती से मना किया कि ला तअकुलू सूरह बकरा में ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बातिल, ऐ लोगों, मोमिनों, आपस में नाजायज तरीके से, हराम तरीके से एक दूसरे का माल न खाओ। और ऐसा ना हो कि तुम रिश्वत दो, रिश्वत, घूसखोरी, घूस दो और लोगों के माल को गुनाह तरीके से खाओ। ताकि खलीफा ने अफवाह का इल्म वअंतुम तअलमून, बावजूद है कि तुम जानते हो, तुमको बतला दिया गया कि ये सब रिश्वतखोरी करना, ये सूद वगैरह, सूद और खयाल का मामला तुमको बतला दिया गया, तुम जानते हो ये चीज हराम है, उसके बावजूद भी खा रहे हो, ये कितनी बुरी बात है मेरे भाई। हराम खोरी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स में हराम खोरी करेगा यहरुम अलैहि ग़ज़बी, उस पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब व ग़ज़ब नाज़िल होगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा मेरे भाई, इसलिए कहरे इलाही नाज़िल होगा। इसलिए मेरे भाई छोटा मोटा मामला नहीं है, जो भी आप इबादत कर लीजिए,
آپ حلال نہیں کھاتے ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور مزید حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی جس کی پرورش جس انسان کی پرورش مال حرام سے ہوئی تو اولا بالنار، وہ جہنم کا مستحق ہے، حقدار ہے، وہ جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں، تو آئیے ہم تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ حرام کھانے کے، حرام خوری کے کیا کیا لوگوں نے طریقہ اپنا لیا ہے. بہت سارے طریقے اپنا لیے ہیں. اس میں سے سب سے میں آپ کو میرے بھائیوں بتاؤں، بہت زیادہ یہ ہے اور اہم مسئلہ ہے. سب سے پہلے نمبر پہ بتا دیجیے کہ جو تارکہ ہوتا ہے، میراث کا معاملہ، وراثت میں جو ہوتا ہے، اور ہمارے کرام بیٹھے میں پڑھاتے ہیں وہ سہارے کا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سب صاحب ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. اس کو کتنا حق ملے گا، باپ کو کتنا حق ملے گا، بیٹی کو کتنا ہے، بھائی کو کتنا ہے، بہن کو کتنا ہے، بیٹی کا بھی حق ہے. صاحب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کون کا بیان کر دیا ہے. میرے بھائی بتائیے تارکہ جو باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے میراث، تو تارکہ کہا جاتا ہے. وراثت میں شیخ کو پڑھاتے ہیں موجود ہے. یہ بہت اتنا بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں کوئی ایک شخص بھی ہے؟ بہت ساری بستیوں میں ہم نے جائزہ لیا کہ جو اسلامی طور طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو نصف ملے گا، کس کو 25 ہے، کس کو 12.5 ہے، کس کو 16 ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے. کیا کسی نے اس کی طرح سے حصہ دیا کسی کو؟ ہر ایک بھی کسان ہے آپ کیا موجود بتا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اور لوگ اس سے بالکل جاہل ہیں. اب جانتے نہیں ہیں، اور جانتے بھی ہیں تو کسی کا مطلب نافذ نہیں کیا. تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ جو زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس طرح سے آپ حرام مال کھا رہے ہیں اور اپنی بہن کا حق لے رہے ہیں، بیٹی کا حق لے رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ کسی نے ترکہ کا نفاذ کیا یا میراث کا مال ہے کسی نے دیا ہوتا؟ کسی نے اتنا بڑا مسئلہ ہے کسی نے آج تک عمل نہیں کیا. اللہ پاک اللہ کو توفیق مثال نہیں ملتی ہے بھائی. سوچیے ذرا سا، سارے لوگ یہ حرام خوری کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس طرح کی مال کھا رہے ہیں. تو اس طرح سے شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے ہیں، دہیج وغیرہ دیتے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے جس کا جو حصہ ملنا چاہیے تو قرآن نے بتلایا ہے. لوگ عمل نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے. حلال پہ عمل نہیں کریں گے تو حرام خوری کریں گے. چور دروازے آئیں گے ہی، اور ہو رہا ہے. دیکھیں لوگ شادی بیاہ میں بلا وغیرہ لاکھوں لوگ خرچ کر دیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ سے محبت نہیں کرتا. یہ فضول خرچی کرنے والے کیا ہے؟ یہ شیطان کے بھائی ہیں. کیوں ایسے لوگ بھائی ہیں بھائی؟ یہ سب حرام خوری کے دروازے کیوں کھل گئے؟ اور اس میں سے ایک پوائنٹ مجھے یہ بتایا کہ عام طور پر یہ مسلمانوں کے اندر امام نے یہ رائے کیا ہے، مردوں میں عورتوں میں یہ سود خوری، سود لینا، سن لیجیے سود کسی بھی طریقے سے یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. چاہے بینک لون ہو یا کیا بینک کا سود یہ حلال ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. کہیں کا بھی سود ہو میرے بھائی، سود ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بہت زیادہ سے مطلب کہا ہے سود سے مطلب. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. حرام ہے، حرام ہے. جو بھی شکلیں ہیں موجودہ دور میں، جو بھی شکلیں ہیں سود کی، سب کے سب حرام ہے میرے بھائی. قسطوں میں بھی لے رہے لوگ، اس میں اور سودی کاروبار کا وہ بھی حرام ہے. کوئی بھی شکل جو ہے سود کی جائز نہیں ہے. ورنہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کیسے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حق اللہ الربا حضور کی صدقات، اللہ تعالیٰ آپ کی سود خوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں گھٹا دیتا ہے، برکت کو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کس میں برکت دیتا ہے؟ جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں،
حرام بات سے صدقہ آپ کا قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے برکت کو چھین لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شدید دھمکی دیا ہے کہ لوگوں یہ سود لینا دینا بند کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وذروا ما بقي من الربا، جو بھی سود کاروبار کر رہے ہو آپ سے توبہ کرو. ابھی سے اٹھو، ٹھان لو کہ جو بھی سود کا معاملہ ہے، جو بھی باقی رکھا بتایا سب کچھ چھوڑ سب ہار سب سچی توبہ کرنے آ سکتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہوگا. فاعلم بحرب اللہ ورسوله ہے کوئی بات کا نام جنم کیا اور وقت سے مقابلہ کریے. کوئی چھوٹی بڑا معاملہ ہے کیا؟ لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے. اتنے حرام کاری کر رہے ہیں، حرام پر پوری کر رہے ہیں، معمولی سمجھ رکھا. بہت سارے حرام کام کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسی لیے چلتا ہے. نہیں میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. اس لیے جو بھی حرام خوری جو بھی چور دروازے ہیں سب کو سب سے بچیے. خوری ہے، رشوت خوری ہے، جوا بازی ہے، بہت ساری شکلیں ہیں. جو بھی شکل ہے سب کے سب حرام ہے میرے بھائی. اسے اللہ تعالیٰ سے کہیں سب تعالی اور نبی رسول کے تابعین کا تفصیل سے بتایا جائے کس طرح سے لوگ بچا کرتے تھے، محتاط رہتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، کس طرح سے وہ حرام خوری سے بچتے تھے کہ ان کا ایک غلام ان کے پاس جو زمانے جاگیت میں ناز کوڑا کرتے تھے نا، لوگوں نے کچھ مار دے دیا ان کو کے غلام کو لے آئے اور اس نے چپکے سے بس وہ نہیں جاتا کوئی نہیں تھا. اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جانتے ہیں یہ بات ایسا کیا ہو گیا؟ میں زمانے جاہلیت میں اور میں اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا. جو جادو ٹونا کا کہا کرتا تھا اس کی حیرت میں کیا ہے؟ اس وقت آپ کو تو بھرنے سے کر رہے ہیں، اس کے پاس علم ہے تب لوگ حرام خوری کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا. صحابہ زیادہ جو کھایا تھا ان کو کھلا دیا چکے سے ان کو جو ہی خبر ہوئی کیا کیا اللہ کا ڈر ہے اور فوراً جو ہی جو بات کو طے کرنے بھائی کا لاؤ نے کہا کہ اگر اس کو اس کے نکال کر میری جان بھی چلی جائے تو کما دیتا. اللہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو نکال دیا کہا کہ جو کچھ میرے رگوں میں ہے جو کچھ پیوست ہو گیا اللہ تعالیٰ زیادہ وقت بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کہ میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا. وہ حرام خوری سے اس طرح سے بچا کرتے تھے. اور آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ حرملے سے اور قصداً جان بوجھ کے لوگ اتنا حرام خوری کر رہے ہیں. لوگ ہمارے دھاری سے کام دے رہے ہیں. چاہے حرام خوری جو بھی دوا ہو یہ جو بھی کرتے ہیں لوگ وغیرہ سرکاری لوگ اس میں بھی صحیح سے ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، جیسے تیسے کرتے ہیں اور اپنی بات کو بنانے کو بھی حرام خوری ہے. بہت سارے طریقے ہیں. تو آئیے اللہ سے وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رزق حلال کھانے کی توفیق دی. کیا اپنے توفیق اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ حرام خوری سے بچائے. اللہ تعالیٰ صالح کی توفیق دے. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. الحمد لله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.